10واں آخری تحفہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دو. اب اللہ تعالیٰ کو تحفہ دیا گیا, کیا تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کو ضرورت ہے تحفے کی؟ نہیں, ضرورت نہیں. پہلا تحفہ کیا؟ نیکیوں کو حکم دینا, برائیوں سے روکنا, واضح و نصیحت کرنا. اب یہ تحفہ اس کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے, اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجا. سن لیجئے, سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا. جب رسول اللہ نے کہا ہے, مستند آپ کو بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا تو ضرورت تو ہے نہیں اس کو, لیکن کیا تحفہ ہے؟ اگر یہ کام کیجیے گا تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تک تحفہ پہنچا رہی ہیں آپ. تو جب اللہ تعالیٰ کو تحفہ, وہ تو ایسے ہی ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنا ہے, تو اب محبت کہاں جائے گی؟ اب محبت کتنی اوپر ہو جائے گی جب آپ یہ کام کیجیے. اس نے اس کو اتنا پسندیدہ ہے, یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے. اس کو اتنا پسندیدہ ہے کہ 12 امام 14 معصوم جو بھیجے, انہوں نے اس کام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی, ایسی قربانی دی, ایسی قربانی دی. کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے. میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں. ایسی قربانی دی کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی آج تک قربانی ہے. رونا اگر نہ پروردگار رکھتا تو واقعی معاف ہو جاتے, رو کے تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا, ورنہ ان کی قربانی کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا قربانی دی. تو کیا کام کرنا ہے؟ نیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور واضح و نصیحت کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تحفہ ہے. اور اس میں چند ایک حدیثیں سن لیجیے, ورنہ یہ باب تو امر بالمعروف کا باب بہت زیادہ بڑا ہے, بہت زیادہ بڑا ہے, بہت زیادہ بڑا, بہت بڑا بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. اور اس کو بالکل ہمارے یہاں ترک کر دیا گیا, اور ایسا ترک کر دیا گیا ہے کہ جو امام وہاں سے نکلا تھا کہ میں جا رہا ہوں, نہ بڑا بننے جا رہا ہوں, نہ کرنے جا رہا ہوں, نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں, اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں, یعنی امر بالنہی منکر کے لیے, امر بالمعروف نہی منکر. کہ پوری 2 مہینے کے 8 دن کے مجلس سے امر بالمعروف نہی منکر نہیں ہوتا اس میں. اگر ہو رہا ہوتا تو سب کے سب نیکوکار, اکثریت نیکوکار ہوتی, اکثریت نیکوکار ہوتی کہ نہیں ہوتی. پھر فاسق و فاجر کی تعریف نہ کی جاتی, پھر عزیز رشتہ داروں سے دشمنی نہ کی جاتی, حسد نہ کیا جاتا, چغلخوری نہیں ہوتی, لوگوں کے ساتھ برائی نہ کی جاتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سنائیں گے مومن کی تعریف, یہ پتہ چلے کہ مومن کیا آتا ہے. یہی وہ ہے مومن رہ گئے جن کے لیے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. یہ وہ مومن یہ رہ گئے ہیں. تو اچھی بات کر کے چلے جائے, بڑا اچھا مجمع ہے, پڑھی لکھی لڑکیاں, بہت اچھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس سے کام نہیں چلے گی. ان کی سب کی اصلاح, ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے, آخری سانس تک. جب تک آخری سانس تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے, اللہ کا حمد ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں, ہماری روح اس وقت نکلے, تب ہے آخری وقت ہے. کیونکہ آگے نیکی کو حکم دینا, برائی چھوڑنا. پہلے جب تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. اب چلیے آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے. نیکی کو حکم نہیں دیا جا رہا, برائی سے نہیں روکا. کیوں نہیں روکا جا رہا؟ پورے معاشرے میں دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں نہج البلاغہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا قانون توڑے جا رہے ہیں, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. اس کے بعد آگے بھی کہتے ہیں, اور جو کچھ صحیح کہتے ہیں, تمہیں غصہ نہیں آتے جبکہ تمہارے باپ دادا کے عہد اور رسومات کو جب توڑا جاتا تو تمہیں بہت غصہ آتا. ہوتا کہ نہیں آتا؟ آپ کی کوئی بات, آپ کی خلاف مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے, پھر دیکھیے بھائی بھائی سے نہیں مل. اسی شہر میں آپ کو سب کو پتا ہے, اسی شہر میں, اسی ملک میں, اسی دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے, بھائی بھائی سے نہیں ملاقات ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ ایک دوسرے چھوڑ دیا, ایک دوسرے کو, بہن نے بھائی کو چھوڑ دیا, بھائی کے بہن نے چھوڑ دیا, ان کو سب رشتہ داروں میں جدائی ہو رہی ہے. کیا دنیا کی کسی نہ کسی چھوٹی سی بات پہ قطع رحمی ہو رہی ہے. بدترین گناہ قطع رحمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. لیکن اس کسی بات پہ نہیں ہوتی کہ ہم کب سے تمہیں منع کر رہے ہیں کہ تمہاری لڑکی یہ بڑی ہو رہی ہے, اس سے کہو کہ حجاب کرے, تو نہیں کر رہی. تو اس بات پہ کبھی نہیں لڑائی ہوتی. آپ کون ہوتے بولنے والے, آپ میں کون ہوتے کہنے والے, مت کہ پتہ چلا کہ دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو یہ لڑائی سمجھ میں آ رہی ہے, اچھی لڑائی ہے کہ کسی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو برا ہے. لیکن ایسے نہ دیجیے کہ واقعی محفل کے اندر اس طرح سے کہیے کہ لوگوں کی بےعزتی نہیں کرنا. امر بالمعروف بےعزتی کے ساتھ نہیں. لیکن ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تک کبھی اس بات پہ نہیں کہا گیا کسی کی تمہاری بچی بڑی ہو رہی,
اب یہ کرو تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹا اب نماز پڑھنا شروع کیا آپ نے، اب تو آپ کے بعد نماز واجب ہو گئی پڑھی. کوئی نہیں، کسی کو نہیں، کسی بھی بری بات پہ روکا نہیں جاتا. سب کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے پھٹے میں پیر ڈالیں، پھٹے میں پیر، پھر ٹھکائی ہوگی، پھٹے میں پیر نہیں ڈالیے. جہاں پہ پھٹے میں پیر ڈالنے کو منع کیا وہاں تو آپ گھس کے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ کہا گیا کہ کرو وہاں کچھ نہیں کرتے آپ. تو آپ زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں، کتنے بھی نیک بنے گی ٹھکائی ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے ایک عابد جو تھا، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے، بچے صحن میں کھیل رہے تھے اور ایک بطخ تھی اس کو دوڑا رہے تھے، اس کے پر نوچ رہے تھے، دوڑا رہے تھے پر نوچ، یہاں تک کہ بطخ مر گئی. زمین پھٹی، وہ عابد اسی میں سما گیا، زمین بند ہو گئی. کہاں گئی تمہاری نماز؟ سینکڑوں بار نہیں کہ سینکڑوں بار نہیں کہ ایک محاورتاً کہہ رہے، سینکڑوں بار تو یہ حدیث سنا چکے ہیں کہ تمہارے 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کریں گے. 60,000 نیکوکار. نیکوکار اللہ تعالیٰ کہہ رہا حضرت شعیب سے، 5ویں امام کی روایت ہے گفتار انبیاء میں، تمہارے 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کریں گے. نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں. تو پتہ چلا بدکار پہ تو عذاب نازل ہی ہو رہا، 40,000 بدکار اور 60,000 نیکوکار، ان پہ سب پہ عذاب ہے، کیوں وہ روک نہیں رہے ہو. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں روک رہے، ہم نے نماز پڑھ لی، اپنے روزہ کا، اب ہم سے کیا مطلب، لوگ اپنا اپنا خود بھوگتے ہیں. نہیں، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، جہاں تک آپ فساد برپا نہ ہو، جہاں تک آپ روک سکتی ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کچھ نہیں تو کتابیں پکڑا کے روک دیجیے، تو وہاں پہ روکیے کہ مکس گدری کیوں ہو رہی، ہم تو اس میں شرکت نہیں کریں. گئے لفافہ پکڑایا واپس آ گئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، وہاں پہ مکس گدرنگ ہو رہی ہے، ہم نہیں ہے. ایک شور مچے گا نا، اس شور میں کیا آپ کی مذمت کی جائے گی، لیکن مذمت میں کیا ہوگا، کیا یہ بات بتائی جائے گی، یہ چلی گئی، تو بس آپ کا کام ہو گیا کہ اس لیے چلی گئی. پھر کہا جائے تم دیکھ رہے ہو. اچھا، پھر امام حسین اسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ تو دیکھ رہے ہیں مولا، پھر روکو، پھر کیوں نہیں روک رہے ہو؟ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، کتنا بڑا کام ہے. ایک حدیث مولا مشکل کشا کے سناتے تو پھر آگے بات بڑھاتے. پہلے یہ سن لیجیے کہ بڑا کام کتنا ہے، کتنا بڑا کام. عذاب سے خود ہی پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا کام ہے کہ 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کیا جائے گا. تو اس کو ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے اب اگر ترک نہیں کیا انجام دیا تو کتنا بڑا ہے. تمام دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، تمام دین، پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے سامنے ایسے ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. سوچئے ذرا، سوچئے کتنا بڑا کام. پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل، یعنی پورے دین میں جتنی چیزیں آ رہی وہ سب، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ میں پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے سامنے کیسا ہے جسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. یہ اتنا بڑا کام ہے امر بال، جس کو چھوڑ دیا گیا، ہر آدمی نے چھوڑ دیا اس کو. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑ لے. وہ وجہ ہے، ایک جگہ پہ وجہ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ کی، کیا وجہ ہے کہ ہم اگر امر بالمعروف کریں گے تو کیا ہوگا، لوگوں سے بلانے کے لیے وہ ہوگا، چک چک پک پک ہو رہی ہے ہوگا، یعنی ہماری دنیاوی زندگی میں ذرا خلل، مزے میں خلل پڑ جائے گا، ہے نا، خلل پڑ جائے گا. اس کو رسول اللہ بیان کریں، کہتے ہیں کہ 2 قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا، 2 قسم کے نشوں نے تمہیں مدہوش کیا. زندگی کی محبت کے نشے نے، یعنی زندگی کی محبت ہے، ہم کیوں اس کو کرکرا کریں، تو ہم کسی کی بات میں گئے، نشے نے، اور جہالت سے محبت کے نشے نے. یہ جہالت بھی، اگر ہمیں پتہ چلے کہ اتنا خطرناک چیز ہے تو ہاتھ کبھی نہ ڈالیں. اگر ہم معلوم ہو کہ اتنی قیمتی چیز تو ہمیشہ اٹھا لیں، تو نہ ہمیں اس کے خطرے سے آگاہی ہے، نہ اس کی قیمت سے آگاہی، دونوں جہالت میں. اسی لیے نہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہ نہی عن منکر. یہ تم کس لیے نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ تم کو جہالت ہے تمہارے اندر اور دنیا کی محبت ہے تمہارے اندر، اس لیے تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر نہیں کرتے ہو. پھر کہا جا رہا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سارا ہے. آپ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا عمل انجام نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے.
ہلاکت ہے اس قوم کے لیے، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا عمل انجام نہیں دیا۔ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے۔ طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی دین کے اندر کہ نہیں ہو رہی؟ امیر المومنین امام المتقین، متقیوں کے امام کون؟ کہ حضرت علی السلام۔ کہ جب ان کا جشن منایا جاتا کیا ہوا کہ تقویٰ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ہلاکت نہیں تو کیا چیز؟ تقوی ہی نہیں نظر۔ جس نے اپنا پورا گھرانہ کٹوا دیا، ابھی شعبان میں امام حسین اسلام کی ولادت آئے گی، حضرت عباس کی ولادت آئے گی، جیسی وفا کا مظاہرہ کیا ہے نا کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی نے کسی مجلس میں کبھی سن رہے تھے بھولے بھٹکے ایسے جملے آتے کہ ایک کوئی فوج تھی جو گزر رہی تھی، جب کربلا کے پاس سے گزری تو اس کا جو کمانڈر تھا اس نے سب کے سب اتر جاؤ سلام کرو۔ کہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت عباس ہے، یہ حسین کے لشکر کے جو تھے سپہ سالار تھے، اتر جاؤ۔ ان سے اتر کے سب کو سلوٹ کروایا۔ جو پہچان جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور جو اس ساتھ میں رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں کہ ان کے پاس وفائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ وفا حضرت عباس اسلام کی وفا مشہور ہے، تو ہمارے پاس وفا ہے کہ ہم تو وفا انہی لوگوں سے نہیں کر رہے، گھر والوں سے نہیں کر رہے، ماں باپ سے نہیں کر رہے، رشتہ داروں سے نہیں کر رہے، بے وفائی کا پیالہ پیا ہوا۔ وفا میں اشار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عباس نے جو وفا والا نام رکھا گیا تھا انہوں نے تو کیا کیا تھا، انہوں نے کیسی قربانی کیسا اشار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال بات آگے چلی جائے گی، کہاں چلی جائے گی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے اچھا نہیں روکتے نا، روکنے والا عمل انجام نے ہلاکت ہے اس قوم کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب میری امت نیک کام کا حکم اور برائی سے روکنے والا عمل ایک دوسرے پر ڈالیں گے، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، اب تو وہاں پہنچ گئے ایک دوسرے پہ بھی نہیں ڈال رہے، یہ نوبت آ گئی، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت خدا کا عذاب اور بلا کا اعلان ہو جائے گا، خدا کے عذاب اور بلا کا اعلان ہو۔ اب تو دوسروں پہ بھی نہیں ڈال رہے کہ کسی کا بھائی آپ بڑے بھائی ہمارے آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے اب، آپ ماموں آپ کیوں نہیں کہہ رہے، آپ بزرگ ہیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے، بزرگوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا، جبکہ اولین ذمہ داری ان لوگوں کی پہلی ذمہ داری آ گئی۔ بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی کیا کام کرتا ہے؟ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب تو تم کو بدرجہ اولا تمہارے پر ذمہ داری بڑھ گئی کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب تمہاری دنیا کی لذت رہی کہاں گئی کہ اگر کوئی تم سے ناراض ہوگا، خفا ہوگا تو کوئی تم سے کوئی چیز روکے گا تمہیں پرواہ؟ ہمیں پرواہ بھی نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم سب پوری زندگی گزار چکے، اب یہ کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ کرو گے تو پھر تمہاری خواتین کا اور نوجوان کا فساد کی طرف چل پڑنا تمہیں تعجب میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ چل پڑے گی کیونکہ ان کو تو عورتوں کے لیے تو ہے ہی ہے کہ عورتوں کو کیا کہا آخری زمانے میں کیا ہوگا، عورتیں جو ہوں گی چالاک ہوں گی، لڑکے ترویج کی طرف مائل ہوں گے، بوڑھے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ سب آخری زمانے کی پیشگوئی گوئی ہے رسول اللہ کی، بوڑھے نہ امر بالمعروف کریں گے نہی عن المنکر کریں گے۔ اب بار بار بتا کے کو تم لوگوں سے جان تھوڑی نچوانی، اپنی عورتیں چالاک ہوں گی، چلیے پھر بتا دیا ہم نے، ہاں ہم جلدی سری طور پر کہہ بھی دیا اور نکل بھی گئے۔ ہاں تمہاری اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے پھر تمہاری عورتوں کا اور تمہارے جوانوں کا خراب ہو جانا تمہیں تعجب، فساد کی راہ پہ نکلنا تمہیں تعجب میں نہیں ڈالے، کیونکہ تم نے روک ہی نہیں رہا تو کیا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں دیکھیے بہت ساری روایتیں، بہت تھوڑی سی روایتیں، یہاں تو بہت ساری ہے، ابھی ٹائم کم ہے لیکن ہے تھوڑی سی روایتیں۔ میں نے امر بالمعروف کا باب بہت زیادہ بڑا ہے، ہمارا بہت پسندیدہ باب تھا، کسی زمانے میں بہت زیادہ اس پہلی کلاس لیتے تو روکا گیا تو پھر رک گئے۔ صبر والا باب ہوا، عقل والا باب ہوا، علم والا، اور یہ اس نے اخلاق، 4-5 چیزیں ہماری پسندیدہ تھی۔ چلیے بہرحال تو کیا کہا جائے، جو شخص اپنے دل ہاتھ سے برائی کو روک تھام نہ، دل اور ہاتھ سے برائی کی روک تھام نہ کرے،
دل اور ہاتھ سے برائی کی روک تھام نہ کرے. وہ کیا ہے؟ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. یاد کر کے ایک حدیث میں نے لکھوائی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی. جو دل سے اور زبان سے کیا کرے؟ برائی کو نہیں روکے. وہ کیا ہے؟ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. زندوں میں چلتی پھرتی لاش مولا کہہ رہے ہیں. آپ نعرے لگا رہے، وہ آپ لاش کہہ رہے ہیں. یہی ہو رہا نا. اس کی وجہ کہ ہم کام یہ حوالہ کر رہے ہیں. تو ہمیں روکنا ہے. جو شخص برے کام کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار ہے. اور ایسا شخص نے خدا سے دشمنی کا اعلان کر دیا. ایسے شخص نے خدا سے دشمنی کا اعلان کر کے کون جیتا بھائی؟ اعلان کر دیا. چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے موقع ملے گا تو جتنی ہیں کہیں نہ کہیں سے لگا کے سناتے رہیں. ابھی جتنا وقت ہے اس میں تھوڑی سی سن لیجیے. پھر کہا جا رہا ہے ایک جگہ پہ کہا گیا کہ نیک اور برے کاموں کے مقابلے میں لاپرواہ شخص. نیک اور برے کاموں کے مقابلے میں لاپرواہ شخص. یعنی نیک اور برے کاموں میں لاپرواہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اچھا کام نیک کام ہوتا ہوا دیکھیں تو بیک اپ کیجیے، تعریف کیجیے، سبحان اللہ، اس کو جوش دلائیے تاکہ وہ بچہ یا بڑا یا کوئی بھی کرتا ہے. ہاں اب اتنے دن تک بے پردہ تھی، اب 4 دن میں پردہ کیا. بھائی اس کی تعریف کیجیے تاکہ برقرار رہے پردہ اس کا، نہ کہ آپ ٹونٹ کر رہی ہیں. آپ تو بے پردہ ہوتی تھی، آپ کی چوٹی تو اتنی سے رہ گئی، اب بڑھاپے منزل پہ آگے پردہ نہیں کیا. آپ نے جو کر رہا تو اس کو تعریف کیجیے کہ سبحان اللہ بیٹا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک اور برے کاموں کے درمیان لاپرواہ شخص. یعنی کہ برا کام ہو رہا تو بھی لاپرواہی ہو رہی، نیک کام ہو رہا تو بھی لاپرواہی ہو رہی. برے کام میں روکو اور نیک کام میں تعریف کرو، حوصلہ افزائی کرو، بیک اپ کرو. تو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ نیک اور برے کاموں کے درمیان لاپرواہ شخص ایسا مردہ ہے جو زندوں کے درمیان سانس لے رہا ہے. اس کو کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، سانس لے رہا تمہارے درمیان بیٹھ کے، لیکن ہے مردہ یہ. تو جب ہم برا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو ہر جگہ تو نہیں روک سکتے نا. تو دل میں کم سے کم دل میں برا ہی جانیے. یہ خود اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مومن کی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کریں، کیا کریں گے. آپ فرماتے چھٹے ماہ فرماتے مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے. مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے. کیا بات؟ جب وہ کسی کو حرام کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا. سبحان. آپ دیکھیں اس لیے کہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا، تو جب کسی کو حرام کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی کیا لگتا ہے؟ حرام کام کرتے ہیں تو اس وقت اس کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. اس سے نفرت ہو رہی تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے. یہ اس کے لیے عزت کے لیے کافی ہے بات. اس کی عزت کے لیے کافی ہے بات. کتنی بڑی ہے اس کی بات بتائے گی. عزت کے لیے کافی ہے. مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی کہ جب وہ کسی حرام کام کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. 1-2 حدیثیں اور سن لیجیے تو آپ کی زحمت تمام ہوتی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اچھا جانا ہمیں اللہ ہی کے حضور میں، تو اللہ کا تحفہ تو آپ کو تیار کرنا ہی پڑے گا، یہ سمجھ لیجیے. اور اللہ کو راضی کر لیا تو پھر باقی جتنے لوگ ہیں وہ خود راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے طرح ہلکا ہاتھ رکھنا بھائی. جبریل ہلکا ہاتھ رکھو، کرامن کیسبین سے کہے گا، ملک الموت سے کہے گا ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا ہاتھ رکھو، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی کے مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ دے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو تحفہ ہر حال میں تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں بالآخر جانا تو یہاں سے ہے.
ایک ایک دن جیسے جیسے گزرتا جا رہا، بقول حضرت لقمان کے بیٹا، جس دن تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اس دن تمہارا منہ تو قبرستان، قبر کی طرف، وہ پیٹھ تمہارا دنیا کی طرف، جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا تم قبر کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہو۔ کتنی اچھی بات انہوں نے سمجھا، تم بیٹا قبر سے قریب ہو رہے ہو اور دنیا سے دور ہو رہے ہو، تو جس سے دور ہو رہے ہو اس کی فکر نہ کرو، جس کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر کرو۔ کتنی اچھی بات کی، جس کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر کرو، کہ تم قبر کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر میں لگ جاؤ گے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ کے پاس جانا تو اس کی فکر میں لگ گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے بالمعروف کرنا ہے۔ جب آپ ہمارے بالمعروف کیجیے تو گناہ، آپ جھوٹ بول رہی ہو، یہ وہ کبھی نہیں کسی سے کہیے جھوٹ مت بولو، لیکن ابھی آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ بے پردہ نہیں رہیے گا، آپ غیبتیں نہیں کیجیے گا، آپ بے نمازی نہیں ہو، آپ کے سارے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو طے کیا ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا ہے، اس لیے آپ کے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ کیا جائے پچھلی قومیں ہلاکت بھی اس وجہ سے پڑی کہ فقط ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ ان کے رہنما جو تھے انہیں برائی سے نہیں روکتے تھے۔ پچھلی قومیں جو ہلاکت پہ پڑی اس کی فقط وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور ان کے رہنما، مذہبی رہنما، انہیں نہیں روکتے تھے۔ آپ سب رہنما ہیں اور آپ تو بدرجہ اولا، آپ مدرسے میں پڑھتی ہیں آ کے، تو آپ سے تو بڑا تقاضا ہے۔ اگر بھٹے کا بال بھی دکھ رہا ہوگا لوگ یہ دیکھیں مدرسے میں پڑھتی ہیں بال دکھ رہا ہے، بھائی یہ بھٹے کا بال ہے، آ گیا کہیں سے ہمارے لیے، وہ ہاں آپ کو سب لوگ دیکھیں، سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہوگی، چلیے بہت اچھی بات ہے، ہماری نگاہ، ہم اپنے آپ کو اور ٹھیک کرتے رہیں گے اور ٹھیک کرتے رہیں گے، تو اچھا ہے دیکھتی رہو ہمیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو یہ پانچویں امام اور چھٹے امام سے دونوں سے ایک قول ہے، پانچویں اور چھٹے امام دونوں سے کیا فرق ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے نہیں اپناتا ہے، نہیں اختیار کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ نہیں اپناتا اس کا کوئی دین نہیں، سمجھ لی، اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک اور سنا دیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو دین نہیں رکھتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو دین بھی نہ رکھتا ہو؟ کہ یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا، کمزور مومن۔ اللہ اس کمزور مومن کو کہیں پہ کسی جگہ ترجمے میں لکھا اللہ اس کمزور مومن کو ناپسند کرتا ہے۔ بھائی ہمیں امر بالمعروف کرے گا، اللہ کو راضی کرنا، وہ آپ ناپسندیدگی میں لگی ہوئے ادھر جانا ہمیں۔ اللہ اس کمزور مومن کو ناپسند کرتا، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو دین نہیں رکھتا۔ تو پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو دین بھی نہ رکھتا ہو؟ لیکن یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ہم لوگوں کو توفیق دے تاکہ اللہ اور رسول کے احکامات پہ ہم عمل کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اور خود بھی گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ کیونکہ اگر ہم خود گناہ کر رہے ہوں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں آسانی نہیں پیدا، زبان میں لکنت پیدا ہوگی کہ ہم کیسے گئے ان کو، تو ہم تو خود یہی کام کر رہے ہیں، دل و زبان ایک ساتھ نہیں ہوگا۔